سو یہ جو سلیکرز ہیں ان کا جو برن آؤٹ ہے اس سے یہ بہت خرابی کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے مہان ہیں نا, ہم تو بڑے کام کر رہے ہیں اور ہم بڑے کرائسس میں سے گزر رہے ہیں, لیکن یہ کہ یہ اتنا سب کو تھکاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تھکاتے ہیں اور کام جو ہے ان کے وقت پہ نہیں ہو رہے ہوتے. ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا اسکل گیپ ہوتا ہے, اسکل اینڈ ول گیپ ہوتا ہے. یعنی دل ان کا بڑا چاہتا ہے ہر کام کرنے کو, لیکن اسکلز نہیں ہیں ان کے پاس, اور اسکل کی کمی کی وجہ سے یہ گڑبڑ کرتے ہیں. اس میں ہمیں اوائڈ کرنی ہوتی ہے اسکیپ ایکٹیویٹیز, بہانے ہیں, بلیم ہے, ان سب سے آپ کو نکالنا ہوتا ہے. آپ کو اپنی رسپانسبلٹی کو اون کرنا ہوتا ہے کہ مجھے ٹائم پہ سارا کام کر لینا ہے. اگر میں نے ٹائم پہ نہیں کیا تو دس از مائی فالٹ. میرے پاس بیک اپ پہ ہر چیز ہونی چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو برن آؤٹ, اسٹریس اور اس سے بچانا ہوتا ہے. اور میں نے اپنے لیے ایک پرنسپل بنایا ہوا ہے کہ جب مجھے لگتا ہے نا کہ میں ان میں سے کچھ کر رہی ہوں, مثلا میں بہت اسٹریسفل ہو رہی ہوں, برن آؤٹ ہے, تو مجھے خود سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ہر اہم کام کو تب کر رہی ہوں جب وہ ارجنٹ ہو گئے ہیں, تو مجھے وقت سے پہلے کرنا ہے. آپ کی آرگنائزیشنز میں بھی جیسے کوئی ٹاسک ہوتے ہیں سائنڈ, اور ہم کہتے ہیں وہ 3 ہفتے رہتے ہیں, 5 ہفتے رہتے ہیں, میں کر لوں گی, اور اینڈ میں کئی دفعہ آپ کے گھر کا یا کوئی اور ٹاسک آ جاتا ہے. تو جب ہمیں ٹاسک ملے ہمیں اسی وقت اس کو کر کے کمپلیٹ کر کے رکھ دینا چاہیے, تاکہ جب مجھے کرنا ہو تو آئی ایم ویل پریپیئرڈ فار دیٹ. اب ہم آ جاتے ہیں اوور آل لاسٹ کوارٹرنٹ پہ, وچ از ناٹ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ناٹ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کوارڈرنٹ جو ہے اس کا لنک ارجنٹ اور امپورٹنٹ کوارڈرنٹ سے ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہماری نان ارجنٹ اور امپورٹنٹ کوارڈرنٹ میں ہوتی ہیں, اور وہ پھر الٹیمیٹلی ارجنٹ اور امپورٹنٹ بن جاتی ہیں. تو اس میں کیا فٹ ان ہوتا ہے؟ اس میں فٹ ان ہوتا ہے ہماری پلاننگ, ہماری اسٹڈیز, ہماری شادیاں, ہمارے ریلیشن شپس, ہماری اپرچونٹیز. جتنا زیادہ ہم پلان کرتے ہیں چیزوں کو اہیڈ آف ٹائم, ہمیں فائدہ دیتا ہے. اسی طرح اسٹڈیز, آپ نے کب پڑھنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کس چیز کی تیاری کرنی ہے, وہ فائدہ دیتا ہے آپ کو. ویڈنگ, اپنی شادی, اپنے گھر والوں کی شادی. اب میرے بچے جب چھوٹے ہوتے تھے تو میں نے کبھی بھی کسی شادی کے لیے ہنگامہ نہیں کیا کہ جی میرے بچوں کے امتحانوں میں جی آپ لوگوں نے شادی رکھ دی. دیکھیں شادی اکثر ہمارے تو کلچرز میں ویسے سال پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جی 6 مہینے بعد شادی ہے, 8 مہینے بعد شادی ہے. تو میں تو پہلے سے یہ کرتی تھی کہ بچوں کو 3 مہینے پہلے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پریپیئر کروانا شروع کر دیتی تھی, اور دے وڈ بی ویل پریپیئرڈ کہ اب جب ایگزامز قریب آئے ہیں تو ان کو سب کچھ آتا ہے. تو شادی کے دنوں میں بھی ان کو بس ایک ریویژن کرائیے, فارغ. تو اپنے لیے بھی آپ نے ویل ہیڈ آف ٹائم ہر چیز کو پلان کرنا ہوتا ہے. ہم کاموں کو پھیلاتے جاتے ہیں. میرے بڑے بیٹے کی جب شادی ہوئی تو جب ہم نے بات پکی کی تو اس کے بعد صرف 2 مہینے بعد ان کی شادی تھی. اتنے لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ 2 مہینے میں شادی کیسے پلان ہوگی, اور میں میری سمدن اکثر ہم یہ بات کرتے تھے 2 مہینے میں. واقعی مطلب ہم ڈر رہے تھے کہ ہم نے کیا کہیں کوئی بولڈ سٹیپ تو نہیں لیا. اور مجھے احساس یہ ہوا جو لوگ سال 2 سال لیتے ہیں نا, اتنا ٹائم تو چاہیے ہوتا ہے, بڑی تیاری کرنی ہوتی ہے, وہ کاموں کو پھیلاتے ہیں. نہیں تو 2 مہینے میں بہت آسانی سے شادی ہو جاتی ہے, اور بہت سادگی سے ہوتی ہے, اور بہت اچھی ہوتی ہے, وداؤٹ اپنے آپ کو تھکائے اور ادھر ادھر ایگزاسٹ کیے. کیونکہ پھر ہم یہی کرتے ہیں, بہت سے نان ارجنٹ اور نان امپورٹنٹ ٹاسک جو ہیں ان کو پرائرٹی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو جب میرے پاس تھے ہی 2 مہینے, تو جب کوئی مجھے کہتا تھا یہ کر لو, میں کہتی تھی سوری میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ بنا لو, سوری میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا یہ بھی ایڈ کر لو, نہیں یہ ایڈ ہی نہیں ہو سکتا, نو ٹائم اینڈ انرجی اینڈ منی. تو وہ آپ وہاں پر اپنے آپ کو خود فل سٹاپ لگانا شروع کرتے ہیں. اسی طرح سے نان ارجنٹ اور امپورٹنٹ کالم میں آپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں سارے, آپ کے تعلقات, آپ کے فیملی ممبرز, کس کو ملنا, کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے بھی ایونٹس آ جاتے ہیں, کئی دفعہ آپ کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں, کوئی ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے اب آپ کی اتنی ہیوی انگیجمنٹ ہے, جب وہ آتا ہے ٹاسک کہ آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے, تو آپ پہلے سے سوچ کے رکھتے ہیں کہ اس مہینے میں, ان 2 ہفتوں میں ٹائم نہیں دے پاؤں گی, تو میں نے پہلے سے کیا پلان کرنا ہے, اپنی فیملی والوں کو کیسے تیار کرنا ہے, ان کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, یا کیسے میں نے ان کی تعریف کرنی ہے جو کچھ بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ ٹائملی سب کچھ جو ہے وہ پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر نیو اپرچونٹیز بھی وہیں سے نکلتے ہیں کہ آپ جب سوچتے ہیں کہ اچھا اور کیا کیا جا سکتا ہے, اور کون سے کام ہیں. سو بیسیکلی جو 80-20 پرنسپل ہے نا, یہ یہاں پہ ہے نان ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ کالم میں. جتنا زیادہ آپ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں, آپ کے ٹائم ویسٹرز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں, آپ اپنی انٹرپشنز کو بھی صحیح طرح مینج کرتے ہیں, اور آپ ہر چیز کو کرائسس نہیں بننے دیتے, آپ چیزوں کو ٹائملی لے کر چلتے ہیں.
ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کیا کہا جاتا ہے, دے ہیو ویژن, ویژنری لوگ ہوتے ہیں, بیلنس ہوتا ہے لائف میں, ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں. اور کوئی انسان اس کے ساتھ بھی پرفیکٹ نہیں بنتا, اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی کرائسس ہوں گے, لیکن وہ کرائسس مینیجیبل ہوں گے, وہ مینیج کر لیں گے. تو اس کے لیے کیا جاتا ہے, پلان, پرائرٹائز اینڈ پروڈیوس. جب آپ اہیڈ آف ٹائم پلان کرتے ہیں, پرائرٹی سیٹنگ کرتے ہیں کہ بھئی کل میں نے 10 کام ہے, 10 کام تو نہیں میں کر سکوں گی, ان میں سے کون سا امپورٹنٹ ہے جو میں نے کرنا ہے, اور آپ اس کے مطابق کوئی پروڈکٹیوٹی دینا شروع کر دیتے ہیں. تو جو لوگ جیسے رات کو سونے سے پہلے اپنی دعائیں ساری پڑھتے ہیں, تو اگر وہ پلان کرتے ہیں میں نے صبح کیا کرنا ہے, پھر جب وہ وہاں پہ صبح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو پلان کرتے ہیں شام کو کیا کرنا ہے. جیسے جو لوگ ورکنگ ہیں, جیسے میرے جیسے ورکنگ ہے, میں صبح نکلتی ہوں تو میں سوچتی ہوئی جاتی ہوں پہلے سے, میں رات کو ساری چیزیں جمع کر کے رکھ لیتی ہوں کہ میں نے صبح ساتھ کیا کیا لے کے جانا ہے. پھر بھی کئی دفعہ کوئی نہ کوئی کرائسس ہو جاتا ہے, لیکن اسٹل اب میں صبح رکھا ہوتا ہے, بس آنکھیں بند کی, ٹیبل سے اٹھایا, لے گئی. اب میں نے وہاں سے جب نکلنا ہے, گھر کی طرف آنا ہے کام سے, تو میں نے سوچتے ہوئے آنا ہے کہ گھر کا کون سا کام تھا, وہ پہلے سے پلانڈ ہے, لکھا ہوا ہے کہیں پہ, تاکہ آپ اس کو کر سکیں. جب تک آپ اس طرح نہیں کریں گے, آپ کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ان میٹرکس کو اور طرح سے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی ہماری جو کرٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, اچھی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو ہم پہلے کریں, اور کس طرح ہم ڈسٹریکشنز کو, انٹرپشنز کو, ان سب چیزوں کو مس آؤٹ کریں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ تھینک لیس ٹاسک نہیں کرنے, فل ان نہیں کرنا ہر چیز کے لیے, کوئک ونس نہیں کرنے, بلکہ اپنی زندگی کو ایسے بہتر بنانا ہے کہ لائف لانگ طریقے سے ہم میجر پروجیکٹس پہ اپنے کام کر سکیں. ہماری جو یہ ٹائم مینجمنٹ میسڈ اپ جو ہوتی ہے, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کئی کوارڈرنٹس ہیں, جیسے یوز لیس ایکٹیویٹی کی یا کرائسس ایکٹیویٹیز کے, اس کو ہم نے بہت زیادہ پھیلایا ہوا ہوتا ہے. 50% ٹاسک ہم نے دیا ہوتا ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, پلاننگ والا اپنا کوارڈرنٹ ہے, اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے. یہ جو 3 اور 4 ہیں, ان کو شرنک کرنا ہے, تو وہ جو 1 ہے نا, جس میں ہم کرائسس میں ہوتے ہیں, وہ ہمارا آٹومیٹیکلی پیچھے ہو جائے گا. یعنی آپ اپنی یوز لیس ایکٹیویٹیز ہیں, ٹائم ویسٹرز ہیں, ان کو کم کرتے ہیں, آپ یس مین بننا کم کرتے ہیں. تو آپ کا جو فوکس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ہر چیز کی پلاننگ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے کرنی ہے, وہ آپ نے کی, تو یہ جو آپ کا کوارڈرنٹ 1 ہوتا ہے, جس میں ہر چیز کا آپ کا کرائسس بیٹھا ہوا ہوتا ہے, یہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہے یہ آپ کے کنٹرول کی طرف جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل والی بک دیکھیں, تو اس میں یہ بڑا خوبصورت ایک ڈائیگرام دیتے ہیں, اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں لکھیں. میں پتہ اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں, جب بھی میں لائیو کہیں کرواتی ہوں ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ڈائریز استعمال کرتے ہیں, اور ہارڈلی 2 یا 3 ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی گیدرنگ ہے جس میں کہوں گی 15% ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نے دل میں اور دماغ میں سوچا ہوا ہوتا ہے. ہاؤ کین یو ورک لائک دیٹ؟ انسانی ذہن اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ ہم نے وہ رجسٹر کیا اور وہ وہاں پہ رہ گیا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جیسے لوگ ڈائریز نہیں استعمال کرتے. پھر میں پوچھتی ہوں کہ آپ میں سے کس کس کے پاس فون ہے, اور اکثر لوگوں کے پاس بڑے بڑے ایکسپینسو اسمارٹ فونز ہوتے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں اس میں کیلنڈر ہے, کبھی وہ یوز کیا ہے, اس میں کتنی ایپس آتی ہیں, فری ایپس بھی آ جاتی ہیں, جس میں آپ اپنی پرائرٹی سیٹنگ کر سکتے ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. آپ نے وہ یوز کیا؟ نہیں, وہ تو نہیں ہم یوز کرتے. دیکھیں اپنا اسکیجول جب بناتے ہیں, آپ اپنا رول بھی دیکھتے ہیں, واٹ از مائی رول, اور اس کے لیے گولز کیا ہیں. یعنی یہ کوئی میکینیکل کام نہیں ہے ٹائم مینجمنٹ پہ ورک کرنا, یہ بڑا آپ کے ریلیشن شپ کو, آپ کی زندگی کو سمیٹنے والا کام ہے, کہ آپ وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میرے رولز کیا کیا نا, آئی ایم اے وائف, آئی ایم اے مدر, آئی ایم اے سسٹر, آئی ایم اے ڈاٹر, آئی ایم اے رسپانسبل دعوی ورکر, جو کچھ بھی آپ کے رولز ہیں, اور اس میں میرے گولز کیا ہیں. پھر آپ اس میں اپنے ڈیز میں لکھتے ہیں, مجھے سنڈے کو کیا کرنا ہے, منڈے کو کیا کرنا ہے, ٹیوزڈے کو کیا کرنا ہے, مجھے ہر دن کے لیے ٹاسک کیا کرنا ہے. اور پھر ان ٹاسک کو بھی پورے دن کے ٹائم میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ اس وقت کیا کرنا ہے, اس وقت کیا نہیں کرنا. جو لوگ نہ ڈائری استعمال کرتے ہیں, نہ کوئی چیز ڈاکیومنٹ کرتے ہیں, ان کی ٹائم مینجمنٹ ہوپلیس ہوتی ہے. میں صرف ایک کام کرتی تھی, فوراً الارم لگاتی تھی کہ اس ٹائم پہ یہ چیز فلاں کو پرووائڈ کرنی ہے, یا اس کو اٹھانا ہے, یا اس کو یہ چیز دینی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ صرف اس کی وجہ سے آپ الرٹ ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے دماغ میں یاد رکھوں گا, وہ کبھی بھی نہیں کام صحیح کر سکتے. ان کی لائف میں ہمیشہ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز کے معاملے میں کرائسس ہی کرائسس رہتا ہے. یہاں پہ کچھ ٹپس آپ کو اور دے دوں گی, اور پھر آپ کے کوسچنز لوں گی. ایک ہوتا ہے پرفیکشنسٹ سنڈروم. جو لوگ بھی پرفیکشن میں جاتے ہیں, دیئر ٹائم مینجمنٹ از ویری ہوپلیس. ہم پرفیکشن میں نہیں جا سکتے کسی بھی معاملے میں. ہمیں اپنے آپ سے بھی ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے, دوسروں سے بھی رکھنی ہے.
آپ دیکھیں جیسے آپ کے کوئی پروجیکٹ ہوں گے تو آپ کو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ چیزیں آپ نے سیٹل کرنی ہے، دیکھنی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں پہلے میں یہ سمیٹوں گی، پھر میں یہ کروں گی، پھر میں وہ کروں گی، تو آپ پرفیکشن میں گئے تو آپ سوچیں آپ کا کام رہ گیا. پھر ایک ہوتا ہے سلو سٹارٹ سنڈروم. جو لوگ اپنے دل کا آغاز جو ہوتا ہے وہ بہت تھکے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں، دکھی طریقے سے کرتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کوئی کام کرنے کو، ان کی ٹائم مینجمنٹ بھی اچھی نہیں ہوتی. سلو سٹارٹ سنڈروم کہتے ہیں. جیسے ایون ٹیچرز کو میں کہتی ہوں، میں خود بھی یہ پریکٹس کرتی ہوں، جب میں کہیں کلاس لیتی ہوں، کام کے لیے جاتی ہوں، میں ہمیشہ برسک چلتی ہوں. جب آپ برسکلی چل کے کہیں جاتے ہیں تو آپ کی ٹائم مینجمنٹ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے. یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف، یو فیل گڈ اباؤٹ ڈوئنگ سم ٹاسک. جب آپ تھکے آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا آپ وہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کے ٹائم مینجمنٹ بھی اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح ایک ہوتا ہے پیک پرفارمنس ٹائم. ایسا وقت جب آپ کو لگتا ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اس ٹائم پہ آپ کی انٹرپشنز کم ہوتی ہیں. ہر ایک کے لیے مختلف ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیک پرفارمنس ٹائم. آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ہمارے دین میں تو کہا جاتا ہے نا فجر کے بعد جو ہوتا ہے وہ پیک پرفارمنس ٹائم ہے، اس پہ آپ بیٹھ کے اپنا جو ٹاسک ہے وہ کریں. لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے حالات واقعات کے مطابق کون سا آپ کا پیک پرفارمنس ٹائم ہے. مجھے یاد ہے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میرا پیک پرفارمنس ٹائم تھا، سب بچے اسکول کے لیے چلے گئے. اکثر خواتین اس ٹائم پہ سو جاتی ہیں، نیپ لیتی ہیں، لیکن میں اس ٹائم پہ سوتی نہیں تھی. میں بیٹھ کے اپنی پڑھائی کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، باقی اپنی ایکٹیویٹیز کرتی تھی. کیونکہ بائی دا ٹائم بچے جب چھوٹے ہیں وہ بہت ڈیمانڈنگ ہیں، تو وہ آتے تھے تو میرے سارے کام ہوئے ہوتے تھے الحمدللہ. آپ اپنے پیک پرفارمنس ٹائم کو آئیڈینٹیفائی کریں. پھر اسی طرح ملٹی ٹاسکنگ. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ملٹی ٹاسکنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے آپ کے برین کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے. تو ملٹی ٹاسکنگ آپ صرف ان کاموں میں کریں گے جس میں آپ کو اتنی ایفرٹ نہیں ریکوائرڈ، مینٹل ایفرٹ نہیں چاہیے. مثلاً یہ کہ آپ کچن میں اگر کھانا بنا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے بچوں کا کوئی اورل کچھ ایگزام ہے اس کی تیاری کروانی ہے وہ کر لی، کچھ اپنی فائلیں ٹھیک کرنی ہے وہ کر لی، کچھ اور اس طرح کے کام کر لیے. لیکن جو فوکسڈ کام ہے اس پہ آپ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کریں گے. اس ٹائم پہ آپ فوکس طریقے سے اپنے اس کام پہ توجہ دیں گے. اچھا، ڈیلیگیشن بہت انپورٹنٹ پرنسپل ہے، اینڈ مینی پیپل آر ہوپلیس ان دیٹ. ہر کام چاہتے ہیں ہم خود کریں کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کے اندر یہ پرفیکشنسٹ ایک سنڈروم ہوتا ہے، میری طرح کوئی کر نہیں سکتا. اب مجھے بھی کئی ٹاسک میں لگتا ہے کہ جس طرح میں کر سکتی ہوں کوئی نہیں کر سکتا. الحمدللہ ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے نا کاموں کو کرنے کا، لیکن میں نے اپنے اب اصول بنایا ہوتا ہے کہ بہت سے کام میں ڈیلیگیٹ کر دیتی ہوں. میرا دل اندر سے چاہ رہا ہوتا ہے یہ بھی میں سیکھ لوں، یہ بھی کر لوں، پھر میں کہتی ہوں نہیں. گھر میں بھی، آفیشیل لیول پہ بھی، ہر جگہ لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرنا آنا چاہیے. یہ بہت بڑا آرٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سکھائیں. اس میں آپ کو تیار رہنا ہوتا ہے مینٹورشپ کے لیے کہ لوگ غلطیاں بھی کریں گے، کوئی بات نہیں وہ سیکھ لیں گے. لیکن اگر ہم سکھائیں گے نہیں تو ہم فار لائف اوور لوڈیڈ رہیں گے، یہ کام ہمیں خود ہی کرنا ہے. اب اس میں آپ کو جو ہے اپنا پرسنل ٹائم مینجمنٹ کا چارٹ بنانا چاہیے. یہ ایکٹیویٹی آپ کبھی کبھار کر سکتے ہیں جب آپ ایگزاسٹڈ فیل کریں، برن آؤٹ فیل کریں، آپ کو لگے کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو مینج، تو اپنے ٹائم کو ضرور تھوڑا سا دیکھیں کہ ویئر یور ٹائم از گوئنگ، ان وٹ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. کبھی کبھی آپ کی نیڈ ہوگی، مثلا دیکھیں گھر میں شادی آئی ہے تو ان دنوں میں پھر آپ کے بازار کے چکر زیادہ لگ رہے ہوں گے، تو دیٹس اوکے، دیٹس نیڈ آف دا ٹائم نا. یا کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی کا ٹاسک زیادہ ہے، کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ورک لوڈ آفس کی طرف سے زیادہ آ رہا ہے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، دس از پارٹ آف جو بھی ہمارا ٹائم مینجمنٹ ہے کہ نیڈ آف دا ٹائم بھی ہمیں پتا ہونی چاہیے. لیکن بائی لارج ہمیں بار بار دیکھتے رہنا چاہیے کہ ویئر مائی ٹائم از گوئنگ. ایک کوشچن ہے کہ ہاؤ کین وی اسٹاپ آور کڈس فرام ویسٹنگ ٹائم آن سوشل میڈیا اینڈ ہاؤ کین وی ٹیچ دیم ٹو پرائرٹائز. آج کل کے بچوں کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ان کو یہ بات سکھانی بہت مشکل ہے. یعنی ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس میں یہ کہ آپ ان کو ورک شاپس ایسی اٹینڈ کروا سکتے ہیں. کئی دفعہ بچے وہ اٹینڈ کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ، یہ آپ کے لیے ہے، مجھے اس کا شوق نہیں ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو کروا سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز، چھوٹے چھوٹے ٹاسک. پلس یہ کہ سب سے زیادہ آپ کی رول ماڈلنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی کہ آپ اپنے وقت کو کیسے گزار رہے ہیں اور آپ اریٹیٹ ہوئے بغیر کیسے ان کو چھوٹے چھوٹے پیرامیٹرز دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ ان کے ساتھ بورڈ گیمز یا ان کی جو کوئی بھی ہیلدی فن ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کتنا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایون چھوٹے بچوں میں بھی دیکھا ہے کہ پیرنٹس یہ تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے اسکرین سے اور ایسی چیزوں سے اتر جائیں، لیکن وہ ان کو ٹائم نہیں دینا چاہ رہے ہوتے. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے انڈیپینڈنٹلی یہ ساری ایکٹیویٹیز خود ہی کریں، ہمیں نہ بیچ میں آنا پڑے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو ان کی لائف میں
بہت زیادہ انگیج ہونا پڑے گا, اور انگیجمنٹ آپ کی ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ لیکچر نہیں دے رہے, آپ ان کو تنگ نہیں کرے. اگر آپ دیکھیں نا, آپ نے بچوں سے کہا کہ آپ سوشل میڈیا سے اترے, ہم مل کے بیٹھیں گے, اور آپ لوگ بیٹھے اور آپ نے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا تم لوگ پڑھائی نہیں کرتے, تم لوگ صفائی نہیں کرتے, تم لوگ کھاتے نہیں, تم لوگ یہ نہیں کرتے, تم لوگ فلاں فلاں چیز ویسٹ کرتے ہو, تو بچہ سوچے گا کہ جب میں نے اماں ابا کو یا گھر والوں کو ٹائم دیا تو مجھے تو اپنی برائیاں ہی سننے کو ملی, اور اگر میں سوشل میڈیا پہ بیٹھا تھا تو وہاں تو میری ہٹس لائکس اور واہ واہ ہو رہی تھی, تو لیٹ می گو بیک ٹو دیٹ پیراڈائم. تو ہمیں پھر پورے ایک اسٹرکچر کو بنانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس ایکسپیرینس کو ان کے لیے پلیزنٹ ایکسپیرینس کیسے بنائیں. ایک اور کوشچن ہے, ایز اے ہاؤس وائف ہاؤ کین وی پرائورٹائز آور ڈے ٹو ڈے روٹین. اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ میرے کون کون سے ٹاسک ہیں جو کہ مجھے اہیڈ آف ٹائم پلان کرنے چاہیے. جب آپ کی لائف میں کوئی کرائسس سچویشن ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ کیا میں اس کی پلاننگ اہیڈ آف ٹائم کر سکتی تھی, اور اگر آپ کر سکتی تھی تو آپ کو پھر آئندہ جب اس طرح کے ایونٹس آئیں تو آپ کو پہلے سے پلان کرنا ہے. میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی, فیملی میں شادی آئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جی دسمبر میں شادی ہے یا مارچ میں شادی ہے, مارچ میں آپ کے بچوں کے ایگزامز ہیں, تو میں نے ابھی دسمبر میں مجھے پتا چل گیا ہے, جنوری میں پتا چل گیا, تو میں نے 3 مہینے میرے پاس ہے, میں کیسے اس کو پہلے سے پلان کر سکتی ہوں. اسی طرح سے ہم نے فلاں ٹائم پہ ویکیشن پہ جانا ہے اور اس ٹائم پہ یہ ہونے والا ہے, تو اس کو میں کیسے پلان کر سکتی ہوں. اسی طرح سے مجھے کچھ بلز دینے ہیں تو اس کو میں کیسے اہیڈ آف ٹائم پلان کر سکتی ہوں. اسی طرح کچھ ریلیشن شپس میں خرابی آ رہی ہے, اس کو میں ابھی مجھے ملاقات کرنی ہے ان سے, یا ان 4-5 مہینوں میں کیسے اس کو ٹارگٹ کر کے پلان کر سکتی ہوں. تو جتنے آپ کے کرائسس ہیں آپ اس کو پلاننگ میں لے کے جائیں. پھر آپ ضرور سوچیں کہ میرے ٹائم ویسٹرز کون کون سے ہیں. ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹائم ویسٹر ہوتا ہے. جیسے کوئی بات ہے, ہم انسان ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, ہم شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں, تو ان سب چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. تیسری چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ کہاں کہاں ہم یس مین بنتے ہیں, اور وہاں پر ہم کیسے ڈیلیگیٹ کریں, کیسے اسمارٹلی نو کہنا سیکھیں. جب ہم یہ کام کریں گے تو اس سے بھی پھر ہمیں فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. ایک اور کوشچن ہے کہ if we want to do something and we don't have skill for it, what can we do in this kind of situation. اپنا اسکل بلڈ کریں. آج کل تو آپ دیکھیں کہ یوٹیوب بھرا ہوا ہے اسکل بلڈرز پہ, آپ پڑھنا شروع کریں. ایک تھراپسٹ نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ ان کے پاس کوئی کلائنٹ آیا اور انہوں نے اسی قسم کا سوال کیا کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, فیسلٹیز نہیں ہے, یا مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ جو بھی ایک چیلنج تھا ان کا, مثلا شاید اینگر تھا, تو آپ نے اینگر کے بارے میں ڈیلی ایک آرٹیکل گوگل کر کے پڑھنا ہے. جب ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ سیشن کے لیے آئیں تو انہوں نے ان سے پوچھا, وہ وہیں کی وہیں کھڑی تھی, تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کچھ پڑھائی کی اس کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, یا میں سوچ رہی تھی کہ یہ کرنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا, پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا, مجھے کون سا ایسا اسکل آئے گا. تو انہوں نے اس وقت کھول کے کہا کہ اس کو کہ آپ نے یعنی اس ویک میں پتہ نہیں کتنے ہزار آرٹیکلز مزید آ چکے ہیں اینگر مینجمنٹ کے اوپر. یعنی ایوری ڈے وی آر گیٹنگ سو مینی اسکل بیسڈ آرٹیکلز اینڈ کنٹینٹ آن لائن ایز ویل. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پھر بھی نہیں کر پا رہے, پڑھ کے نہیں کر پا رہے, تو آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں اور ان کے ساتھ کچھ سیشنز لے لیں. تو بہت سارے اب طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. صرف ہمارے پیراڈائمز میں ہونا چاہیے کہ آئی ہیو ٹو بی اے کانسٹنٹ لرنر. جب میں نے سیکھنے کی عادت ڈال لی تو پھر ہی انشاءاللہ مجھے فائدہ ہونا شروع ہوگا. What do you mean by escape activity? Escape activities وہ ہوتی ہیں کہ جب ہم نے اسکلز نہیں بلڈ کیے, ہم کرائسس میں ہیں, تو اب ہم اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جیسے لوگوں پہ بلیم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, سسٹم کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں ہمارے اوپر تو کوئی بھی لوڈ نہ آئے, ہمیں تو کوئی برا نہ کہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اچھے بنے رہیں اور معصوم بنے رہیں, اور وہ سارا جو ہے نا ہم لوڈ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. تو ہمیں فیس کرنا چاہیے کہ I did not plan things ahead of time. اگر میں نے وقت پر ان کاموں کو پلان کیا ہوتا تو پھر مجھے اس قسم کا چیلنج جو ہے وہ بالکل بھی نہ آتا. لیکن وہی بات ہے کیونکہ ہم نے پلاننگ پہلے نہیں کی ہوتی تو پھر ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو ضرور کہوں گی یہاں پہ کہ ایک تو ٹائم مینجمنٹ کے لیے آپ پڑھا کریں. یعنی آپ لوگوں کا جس کا بھی, اور ہم میں سے ہر شخص کا ہر وقت کوئی نہ کوئی چیلنج چل رہا ہوتا ہے. میں اپنے نا وہ انڈیکیٹرز یاد رکھتی ہوں. یہاں میں یس مین بن گئی ہوں, اچھا مجھے اپنے آپ کو اب کیسے بچانا ہے. یہاں پہ میں ٹائم ویسٹر میں چلی گئی ہوں تو مجھے اس سے بھی اپنے آپ کو کیسے نکالنا ہے. اوہ یہاں پہ تو میں کرائسس والے میں ہوں. تو اب ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے وہاں پر اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو بار بار بتاتے رہتے ہیں کہ میں نے کس ٹاسک پہ توجہ دینی ہے اور کس ٹاسک کے بارے میں نے پھر محتاط ہو جانا ہے.
آپ کی زندگی جو ہے نا بڑی پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. اور وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ ایمان اور عمل صالح، اور پھر لوگوں کو بھی سکھانا، لوگوں کے ساتھ بھی وقت پہ سارا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کسی کے گھر میں کلاس لی تھی، بہت چھوٹا سا گروپ تھا اور ان کو قرآن پڑھاتی تھی. تو ہم نے صبح 11 بجے کا ٹائم ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم بیٹھتے تھے. اب ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ لوگوں نے، مطلب 11 بجے کا ٹائم تھا نا، تو 11:15 آنا شروع کر دیا. تو ہوسٹ نے مجھے کہا کہ ہم نا تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم 11:15 بجے آتے ہیں اور جو اسپیکر ہیں وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہوسٹ بھی ویٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو آتا ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے، تو لوگوں نے 11:30 آنا شروع کر دیا. آپ سوچیں کرتے کرتے ہماری کلاس کا ٹائم 12 بجے پہ چلا گیا، یعنی 12 بجے تک کوئی آتا ہی نہیں تھا، اور پھر 12 بجے ہم شروع کرتے تھے. تو میں نے پھر ان سے کہا کہ دس از ٹو مچ نا، کہ اب ہم کتنا آگے جائیں، اب ہم 2 بجے 4 بجے 5 بجے پہ چلے جائیں. اس سے نیکسٹ ویک جو تھا، میں نے ایک ویک میں اناؤنس کر دیا کہ ہم شارپ 11 بجے کلاس شروع کریں گے. اور نیکسٹ ویک سے میں نے یہی کیا کہ میں نے 11 بجے کلاس شروع کر دی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ 2 ہفتے تک صرف یہ ہو رہا تھا کہ جو لوگ لیٹ آ رہے تھے وہ ذرا امبیرس لک کے ساتھ آتے تھے. اس کے بعد ان لوگوں نے بھی ٹائم پہ آنا شروع کر دیا. اس ایکسپیرینس نے مجھے یہ سکھایا کہ میں نے اپنا کام جو ہے نا وقت پہ شروع کرنا ہے. تو میں جہاں بھی جاتی ہوں میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں وقت پہ اپنی کلاس شروع کر دوں گی، جو لیٹ آئے گا وہ خود کیچ اپ کرے گا. ہم اس چیز کو ریپیٹ نہیں کریں گے جو کسی نے اپنے لیٹ آنے کی وجہ سے مس کی ہے. کہ کہہ رہی ہیں کہ I try to plan but there comes a time after a few days where some incident or other goes against the plan and it becomes difficult to manage. How to deal with such situation؟ جب آپ کے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کیا پرابلم تھی، کیا آپ کی پلاننگ ریئلسٹک تھی یا ان ریئلسٹک تھی، اس میں پرفیکشن کا کوئی ایلیمنٹ تو نہیں تھا. اسی طرح سے آپ نے وہ پلاننگ صرف اپنے لیے کی تھی یا باقی لوگوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کی تھی. مثلا ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے ایک پارٹی تھرو کرنی تھی گھر میں کوئی رشتہ داروں کے لیے، اور میں نے ساری پلاننگ کی اور میں نے گروسری لسٹ اپنے ہسبینڈ کو دی کہ وہ لے کر آئیں گے، اور میں نے سب کچھ تیار رکھا ہوا تھا. لیکن اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ گروسری لسٹ اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہیں تو کیا وہ ساری چیزیں لے آتے ہیں؟ اگر نہیں لاتے تو پھر آپ 2 دن پہلے منگوائیں ان سے، یا یہ کہ ان کے ساتھ جا کر لے کر آئیں، یا یہ کہ مارجن رکھیں کہ ان سے پیسے لے لیں اور خود خرید کے لائیں. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کی پلاننگ میں مسئلہ کہاں پر آیا ہے. کیا آپ کی اپنی ذات کا مسئلہ آیا ہے کہ آپ نے ان ایکسپیکٹڈ قسم کی، ان ریئلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، یا کوئی اور شخص اس پورے پلاننگ میں انوالو تھا اور اس نے اپنا رول جو ہے وہ صحیح نہیں پلے کیا. اب جیسے کئی دفعہ بچوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ہوتا ہے، میرے پاس کئی دفعہ بچے آتے ہیں ینگسٹرز، وہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی گروپ پروجیکٹ ملتا ہے، اس میں بہت ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے کہ ہر ایک نے اپنا پارٹ کرنا ہے. اب کچھ لوگ لاسٹ منٹ تک وہ اپنی چیز سبمٹ نہیں کراتے. تو میں پھر اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوتی ہوں کہ آپ نے نا اپنا کام پورا کر لینا ہے. فرض کرے دوسرا انسان آپ کو نہیں وہ اپنے اینڈ کی چیز دیتا، آپ نے کوشش کرنی ہے اس کے بارے میں اس طرح پڑھ لیں کہ آپ کے پروجیکٹ میں وہ کور ہو جائے، لیکن اس شخص کو نہ بتائیں اہیڈ آف ٹائم، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے لیے پھر مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں. Can we call habit 3 time management skill? Is it another name for put first things first? جی بالکل، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ habit 3 is time management. Put things first کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا جو بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ پرائرٹائز کرنا، ترجیحات کو سمجھنا کہ پہلے مجھے کون سا کام کرنا ہے، کس کام کو میں نے زیادہ اہمیت دینی ہے. Does punctuality fit into this habit؟ جی بالکل، punctuality does fit into this habit. یہ آپ کا پلاننگ کا حصہ ہے نا. آپ پنکچوئل ہیں تو آپ اپنے کاموں کو صحیح طرح کریں گے. اب کتنے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو ہر وقت ہمیں یہ کہتے رہتے ہیں کہ ٹریفک بہت تھی، ٹریفک بہت تھی. ہم بچوں کی کلاسز لیتے ہیں، اس میں کئی مدرس آدھا گھنٹہ لیٹ، ہیبیچولی لیٹ آتی ہیں، ہیبیچولی، اور وہ ہر دفعہ کہتی ہیں کہ میں بہت دور سے آتی ہوں اور ٹریفک بہت ہے. اور میں یہ سوچتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ کا پرنسپل آپ کو نہیں پتا. اگر آپ کو پتا ہے، مثلاً میں نے کسی جگہ جانا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اگر روڈ خالی بھی ہے تو مجھے 45 منٹس لگنے ہیں، اور اگر وہاں پہ ٹریفک جیمز ہوتے ہیں تو مجھے another 30 to 40 منٹس کا مارجن دینا ہے، تو مجھے پھر کتنی دیر پہلے نکلنا ہے. لیکن میں نکل رہی ہوں 15 منٹ پہلے، کلاس سے 15 منٹ پہلے، یعنی اگر خالی سڑک بھی مل رہی ہے تو مجھے 45 منٹ چاہیے، لیکن میں 15 منٹ پہلے نکل رہی ہوں. اور پھر میں وہاں جا کے ان کو کہہ رہی ہوں میں کیا کروں جی، ٹریفک کی اتنی ہوتی ہے. تو پھر یہ کون زیادتی کر رہے ہیں؟ ہم زیادتی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ بچے کی لرننگ نہیں ہو رہی، اور تیسرا یہ کہ بچہ بھی یہ سیکھ رہا ہے کہ جب مرضی اٹھ کے چلے جاؤ اور اسکیپ ایکٹیویٹی اور ایسی بات بول دو، بہانے بازی کرو. یہ پھر ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہمیں خود سے پتا ہونا چاہیے کہ مجھے پھر کتنا مارجن رکھ کر وہاں پہ پہنچنا ہے. اوکے، سوال ہے کہ کبھی کبھی ہم کو دیکھتے ہوئے بھی، جیسے ہم کوئی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکچر لیتے ہیں،
بچے نہیں کرتے کوئی کام یا اسٹڈی، وہ صرف موقع غنیمت جان کر گیمز اور سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں، تو اس پہ بتائیں۔ ایسے بچوں کے لیے آپ کو ڈسپلن کرنا ہوتا ہے، آپ کو پرائرٹائز کرنا ہوتا ہے، ان کو گائیڈ اس طرح کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کے پاس لسٹ آف جابز ہونی چاہیے فار دا ڈے، کہ جب تک آپ نے یہ کام نہیں کیا تب تک آپ سوشل میڈیا پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور اگر آپ نے شروع سے ان کو اس بات کی عادت ڈالی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کام پہلے کمپلیٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ سوشل میڈیا یوز کریں گے، تو آہستہ آہستہ ان کو ایٹ لیسٹ یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے اوپر ایک اتھارٹی ہے جو ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور ہمیں پہلے یہ کام کرنے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اب ہر وقت آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، تو کچھ آپ ان کو گراؤنڈ رولز دیتے ہیں، اس میں آپ ہیبٹ 2 کو یوز کرتے ہیں، جس میں ہے نا کہ بگن ود اینڈ ان مائنڈ۔ تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ I would let you be on your social media if all these parameters are met۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ان پیرامیٹرز میں صرف یہ بتاتے ہوتے ہیں کہ جی آپ کے نمبر آنے چاہیے، یہ پیرامیٹر صرف نہیں ہے، آپ نے ان کے سارے پیراڈائمز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ جی آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہیں، آپ اپنی نمازیں صحیح طرح سے پڑھتے ہیں، آپ اپنی گروتھ کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپ کی سوشل انٹریکشن ہیلدی ہے، آپ کے وہی بات ہے ٹاسک کمپلیٹس ہوتے ہیں، آپ اس طرح کے سوشل سکلز کو خاص طور پہ مائنڈ میں رکھتے ہیں، اور اگر انہوں نے وہ سارے کیے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اسی طرح سے جیسے اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسے رولز بھی سیٹ کرتے ہیں اس میں کہ مثلا جب ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوں گے فیملی میں تو کوئی اپنے فون کو نہیں کھولے گا، اس ٹائم پہ کوئی اپنے سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرے گا، اس ٹائم پہ ہم فیملی پہ توجہ دیں گے۔ ہم گاڑی میں جا رہے ہوں گے تو سب اپنے فونز کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، ہم کھانا جب کھا رہے ہوں گے تو سب اپنے فونز کو سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ تو جب آپ اس طرح سے کرواتے ہیں تو ان کو بریکس دلواتے ہیں آپ اس کام سے جو کہ ٹائم ویسٹر ہوتا ہے، اور اس کام کی طرف لے کر جاتے ہیں جو کہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ لیکن اس ٹائم پہ پھر آپ بچوں کو لیکچر نہیں دیتے کہ آپ ان کو کہیں دیکھا ہم تو یہ کرتے تھے، ہم تو ایسے رہتے تھے، آپ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم ان کو ایک ہیلدی پیراڈائم کے ذریعے سمجھانا شروع کرتے ہیں کون سا کام جو ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے اور کس کام کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو یہاں سے پھر بچوں کو بھی پھر سمجھ آتی ہے۔ ایکچولی ہم اسکل اور ول کے گیپ کو فل کرنے کے لیے صحیح طریقے استعمال نہیں کرتے، ٹولز نہیں صحیح استعمال کرتے، اس کی وجہ سے پھر یہ مسئلے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں صرف ایک بات نہ لیکچر کے ذریعے سمجھاؤں گی، تھوڑا سا تانا ماروں گی، اپنی فرسٹریشن اس پہ نکالوں گی تو وہ بچہ سمجھ جائے گا، لیکن اس سے پھر وہ بچے نہیں سمجھتے بلکہ وہ پٹ آف ہو کے وہ کام جو ہے وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں بھی اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔